اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں کچھ اہم نکات کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا اور بحمدللہ وہ سوال حاضر خدمت ہے۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی یہ مبارک حدیث پیش خدمت ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے اپنے اولیاء کے ذریعے دین کو زندہ کیا ہے۔ ناظرین اکرام، اسی سمت میں یہ سوال ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر جب پچھلے بار کہا تھا کہ ابو طلحہ پیشاور سے سوال کرتے ہیں کہ میں نے کئی پروگرام دیکھے ہیں اس سلسلے میں کہ آپ کہتے ہیں کہ جو الہی نظام ہے، امام اسی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے دنیا میں خداوند عالم نے بھیجا اور حکومت بھی اسی کا ذریعہ تھا، اور اگر امام حکومت کرتے تو یہ الہی نظام کی حکومت ہوتی اور دنیا کو پیش رفت کرنے کے لیے بہترین نظام ہوتا۔ تو آپ جب یہ کہتے ہیں تو آخری امام اگر یہ نظام چلتا رہتا جیسے اور خلفاء نے حکومت کی ہے اور یہ نظام چلتا رہتا تو اب آخری ٹائم پر جو امام پردہ غیب میں ہیں تو یہ نظام الہی یعنی جو آپ کہتے ہیں روحانی نظام اگر حکومت کے طور پر چل رہا ہوتا تو اس کا کیا ہوتا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ ظاہراً غیبت کا فلسفہ اگر یہ سمجھ لیتے تو شاید یہ سوال نہ کرتے۔ غیبت کوئی حتمی چیز نہیں تھی کہ حتماً غیبت ہوگی، چونکہ رسول کو علم تھا اور خدا کے ذریعے سے جو علم ان کو ملا تھا، ان کو معلوم تھا کہ میرے بعد امر جو ہے خلافت کا وہ دوسری طرح چلا جائے گا، جس طرح میں چاہتا ہوں اس طرح نہیں ہوگا، لہٰذا غیبت کی خبر دی تھی تاکہ لوگوں کو ایک امید ہو جائے کہ چاہے جیسے بھی حالات ہو جائیں بالآخر وہ حکومت جو الہی حکومت ہے اور وہ نظام جو الہی نظام ہے وہ بالآخر اس دنیا پہ استوار ہو کر رہے گا۔ یعنی اس کو اس طرح سمجھیں کہ رسول نے ایک حکومت قائم کی اور رسول نے آ کر یہ اعلان کیا قرآن کے ذریعے سے کہ رسول کا دین تمام شریعتوں پر غالب آ جائے گا، اور رسول نے اس طرح سے اس نظام کو پیش کیا کہ جو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ میں اپنے بعد بھی ایک معصوم رہنما کے حوالے اس دین کو کیا جائے تاکہ وہ اس وعدے کو محقق ہونے دیں۔ لیکن جب امت نے اس حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور بعد رسول ایک طرح سے بغاوت کرتے ہوئے ایک اور خلافت کا انتخاب کیا اور اس کی خلافت کے سسٹم کو شروع کیا، تو اپنے آپ یہ بات طے ہو گئی کہ اب وہاں نہیں پہنچ پائیں گے جہاں رسول اللہ پہنچانا چاہتے تھے اس سسٹم سے۔ لیکن چونکہ وعدہ الہی ہے اور رسول جانتے تھے کہ بعد میں ایسا ہوگا، لہٰذا انہوں نے یہ نوید بھی دے دی تھی کہ بہرحال ہمارا 12واں فرزند اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا اور اس نظام کو قائم کرے گا جو خدا نے چاہتا ہے کہ قائم ہو اور اس شریعت کو پوری دنیا پر نافذ کرے گا۔ یعنی اگر رسول کے بعد انحراف نہیں ہوتا تو یہ مسئلہ ہی پیش نہیں آتا۔ یہ تو رسول نوید ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو اب پریشان ہوں بعد رسول کی حکومت تو امیر المومنین کو ملی نہیں اور پورا سسٹم ہی منحرف ہو رہا ہے، کہیں کوئی بغاوت کر رہا ہے، کہیں کوئی بغاوت کر رہا ہے، کہیں کوئی قتل ہو رہا ہے، کہیں کوئی بدعت آ رہی ہے، تو وہ رسول نے جو وعدہ کیا تھا جو قرآن میں وعدہ ہے کہ پوری دنیا پہ ہم چھا جائیں گے، وہ کیسے چھائیں گے؟ اس لیے رسول نے خبر دی تھی ان لوگوں کو کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے اور 12واں قائم ہوگا اور 12واں طبقہ عدل اور انصاف سے دوبارہ بھر دے گا۔ لیکن یہ خبر ان کے لیے ہے کہ جو اس نظام کو چاہتے ہیں، جو نہیں چاہتے تھے وہ ہمیشہ اس صدد میں رہے کہ 12ویں کی ولادت ہی نہ ہو یا اس سے پہلے والے کو قتل کر دیا، اسی لیے ایک کے بعد ایک قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور اللہ نے بالکل جس طرح جناب موسیٰ کی حفاظت کی اسی طرح جناب امام واثر کی اور دیگر ائمہ کی بھی اس طرح سے حفاظت کی کہ نسل منتقل ہوتی رہے اور امام کو آخر میں اس طرح سے محفوظ کیا جس طرح جناب موسیٰ کو محفوظ کیا تھا اور جناب عیسیٰ کو محفوظ کیا تھا۔ دونوں طرح سے ہم ملا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کو غیبت اختیار ہوا، ایک کو دشمنوں کے درمیان سے محفوظ رکھا۔ تو امام کی غیبت کا سبب یہ ہے کہ وہ حکومت جو رسول اللہ کی بنائی ہوئی حکومت تھی اور وہ سسٹم جو رسول اللہ کا اعلان کردہ سسٹم تھا، جو اللہ کے حکم سے آپ نے اعلان کیا تھا، وہ قائم نہیں ہوا۔ اگر وہ قائم ہو جاتا تو اس غیبت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ امام در امام حکومت کرتا اور 12واں غیبت پہ چلا جاتا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ حتماً غیبت ہونی تھی، نہیں، غیبت تو ہمارے عمل کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ امت نے ایسا عمل کیا کہ آخر 12ویں حجت کو غیبت اختیار کرنی پڑی کہ جب دنیا اب آمادہ ہو جائے گی تب میں آؤں گا۔ ابھی تم لوگ آمادہ
نہیں ہو، چونکہ آمادہ نہیں ہو، لہٰذا تمہارے عمل کے نتیجے میں تمہیں سب پریشانیوں میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اگر یہ ہمارے ابو طلحہ صاحب مطالعہ کریں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبہ فدق کا، جی، اگر اس خطبے کو یہ پڑھ لیں تو ان کو پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے گا کہ شہزادی نے کیا کیا خبر دی تھی اور سب بتا دیا تھا کہ جو تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے۔ یعنی خطبہ فدق ظاہری طور پر کسی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید فدق مانگنے کا جو مقدمہ ہے وہ ہے، وہ تو ہے، لیکن اس کے اندر شہزادی نے 23 برس کی رسول کی تمام تعلیمات کا خلاصہ پیش کر دیا ہے۔ نماز کیوں فرض ہے، روزہ کیوں فرض ہے، زکوٰۃ کیوں فرض ہے، حج کیوں فرض ہے، خمس کیوں فرض ہے۔ اسی میں ایک چیز آپ نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو، اللہ نے ہماری محبت کو اس لیے فرض کیا اور ہماری اطاعت کو اس لیے فرض کیا تاکہ تفرقہ نہ ہو۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ میں تفرقہ نہ ہو، تو شہزادی علت بیان کر چکی ہے، شہزادی علاج بھی بیان کر چکی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تفرقہ نہ ہو تو معصوم ائمہ کا جو سلسلہ ہے اور اطاعت معصومین اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہی طریقہ ہے تفرقے سے بچنے کا۔ اگر آپ اس کلید کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے چاہ رہے ہیں کہ تفرقہ نہ ہو اور فتنہ نہ ہو تو آپ نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ جو تفرقہ سے بچنے کا اللہ نے سلوشن پیش کیا تھا اور انسانوں کے لیے رکھا تھا، وہ معصوم کی ہدایت تھی، وہ اہل بیت کی اطاعت تھی۔ اگر 14 معصومین کی اطاعت کرے گا امت مسلمہ تو کوئی تفرقہ نہیں ہوگا، اگر ان کی اطاعت نہیں کریں گے تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بیس کے اوپر تفرقہ ہوتا رہے گا۔ حتیٰ وہ لوگ جو ایک مسلک کے ہوں، اپنے آپ کو ایک مسلک کا کہتے ہوں، آپس کی بات نہیں ہو رہی، اسی ایک مسلک میں اتنا اختلاف ہوگا، اتنی جنگیں ہوں گی، کبھی کوئی حکومت کرنا چاہے گا، کبھی کوئی حکومت کرنا چاہے گا، کبھی باپ بیٹے کو قتل کرے گا، کبھی بیٹا باپ کو قتل کرے گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ تمام تفرقہ کیوں ہے؟ کیونکہ اہل بیت کی اطاعت سے انکار کیا۔ اگر انکار نہ کرتے اور اطاعت کرتے تو غیبت کا مسئلہ ہی نہیں تھا، غیبت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ حکومت امام کرتے ہو، 11ویں امام کی حکومت بعد 12ویں کو غیبت ہو جاتی، نہیں، ضرورت ہی نہیں تھی غیبت کی۔ کیا کہنے، جب ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ سوال ہی ابس ہو جائے گا کہ پھر غیبت کے بعد کون حکومت کرتا، تو غیبت ہی کیوں کرتا میرا امام؟ اگر حکومت ایک کے بعد ایک معصوم امام کو مل رہی ہوتی، اگر ایک کے بعد ایک مل رہی ہوتی تو 12ویں 11ویں تک جہاں تک گسترش پہنچی تھی اور اسلام جہاں تک پہنچا تھا کہ حتماً عادی پوری دنیا تک پہنچ گیا ہوتا، تب بھی جو بچے ہوئے چیزیں تھیں، جو بچے ہوئے معارف تھے، وہ 12ویں کے ذریعے سے ظاہر ہو جاتے اور دنیا اپنے کمال پر پہنچ جاتی۔ چونکہ کمال پر نہیں پہنچی اور انسانوں نے اپنے آپ کو اس لائق نہیں بنایا کہ 12ویں کی حکومت کو وہ برداشت کر سکتے، لہٰذا یہ غیبت کا مسئلہ پیش آیا، اور جب تک انسان اپنے آپ کو اس لائق نہیں بنا لے گا تب تک یہ سلسلہ غیبت چلتا رہے گا، اور انسانوں کو اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، نہ کہ حجت خدا کو اپنے آپ آمادہ کرنا ہے، جو میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں بھی کہا تھا۔ تو اصل علت ظہور خدا جانتا ہے، لیکن حکمت یہی ہے کہ جب انسان اس سماج کو اپنے لیے تشکیل دے دے گا جو ایک معصوم حکومت کے لیے آمادہ ہے، تبھی وہ غیب سے باہر آئیں گے۔ تو غیبت کی وجہ ہمارا عمل ہے، نہ کہ ادھر سے حتمی ہے۔ جی، غیبت کی ضرورت اس لیے پڑی کہ ان کی عمر طولانی کرنی ہے، ان کو محفوظ کرنا ہے، اور انسانوں کو خیال درانا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا کہ جس کے نتیجے میں تمہیں اس طرح سے پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا دھیان ادھر جاتا رہے کہ جس کے نتیجے میں تمہیں یہ پریشانی اٹھانا پڑ رہی ہے وہ کس وجہ سے ہوا اور یہ کس عمل کے نتیجے میں ہوا، تو اور وہ کون ہے جو تمہیں نجات دے سکتا ہے۔ جب تمام انسانیت اس طرف پلٹ جائے گی اور اپنے لیے اس امام کو منتخب کر لے گی اور اس کو صحیح معنی میں پکارے گی، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ تمام انسانیت آواز لگائے اور خدا اس کی آواز کا جواب نہ دے۔ ابھی اس طرح سے ہے کہ ایک مثال دی تھی ہمارے استاد نے، شاید ان کے لیے بات واضح ہو جائے، کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہو اور آپ مجھ سے پانی مانگیں، جی، اور میں لا کے پانی ایک گلاس آپ کو دوں اور آپ وہ پانی پھینک دیں، اس کا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ جب میں نے پانی لا کے آپ کو دیا، آپ نے پلاس الٹ دیا، پانی پھینک دیا، اس کے بعد پھر مجھ سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے تعجب ہو گیا، آپ کو پیاس لگی تو آپ کو پانی پینا چاہیے تھا۔ جی، آپ نے پانی پھینک کے پھر مجھ سے کہہ رہے ہیں مجھے پیاس لگی ہے۔ میں بہت حد سے تھوڑا سا اگر تأمل کروں گا پھر جا کے پانی لے آؤں گا، پھر آپ پھینک دیں اور پھر مجھ سے کہیں گے پیاس لگی ہے، تو بہت بعید ہے کہ میں تیسری بار آپ کو پانی دوں کہ بھئی اگر آپ کو پیاس لگی تو آپ پانی پھینک کیوں رہے ہیں؟
لیکن اگر میں تیسری بار بھی اپنے آپ پر جبر کر کے لے آؤں اور آپ پھر پھینک دیں اس پانی کو کہ مجھے پیاس لگی ہو کہہ کے پانی پھینک دیں، تو شاید چوتھی بار کوئی بھی آپ کے لیے پانی نہ لائے کہ اگر آپ پیاسے ہوتے تو یہ 3 بار جو آپ کو پانی بھر کر دیا گیا ایک گلاس میں اس کو آپ پھینکتے نہیں۔ اس مثال کو اگر امامت پہ رکھی جائے تو ہم نے ایک نہیں 11 گلاس جو نور کے تھے، جو اس لائق تھے کہ انسانوں کو کمال تک کی پیاس کو بجھا سکتے تھے، ان سب کو ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ تو اب کوئی بھی آپ کو پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، معارف سے آپ کو سیراب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جب تک آپ واقعاً اپنی پیاس کا اظہار نہیں کر دیں گے اور اس کو یقین ہو جائے کہ ہاں آپ پیاسے ہیں اور اب آپ اس گلاس کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو اب ہمیں انسانوں کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ واقعاً پیاسے ہیں تاکہ خدا اس جام ولایت کو ان کے سامنے پیش کرے اور وہ اس سے سیراب ہو کر کمال تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آقا ایک اور سوال ہے، یہ سوال پوچھیں۔ السلام علیکم آقا، یہ رہنمائی فرمائیں کہ 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولی عہدی کو ہم کس انداز میں لیں، اس پہ ذرا رہنمائی فرمائیں اور تفصیل سے اس کو بتائیں کہ ایک امام جب ولی عہد بنتا ہے تو اس کس طرح کے رموز آشکار کرتا ہے۔ دیکھیے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولی عہدی ہے وہ خود اپنے آپ میں ایک ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو امام سے نہیں پوچھا گیا، امام سے ہی پوچھ لیا گیا، لہٰذا جو جواب امام نے دیا وہی سب سے بہترین جواب ہے۔ دیکھیں، امام کوئی عمل اگر کرتا ہے تو کبھی وہ عمل حکمت کا ہوتا ہے، کبھی وہ عمل اس لیے ہوتا ہے کہ سامنے والے نے کچھ شرائط ایسے رکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے اسے وہی عمل انجام دینا پڑے گا، یا حالات ایسے تھے کہ اس حالت میں اس کے لیے وہی عمل سب سے بہترین عمل تھا جو ظاہری طور پر کیا جا سکتا تھا۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جب بنی عباس میں آپس میں خلفشار مچ چکا تھا اور بعد ہارون دونوں بیٹوں میں جنگ چل رہی تھی اقتدار کی، اور کسی نہ کسی طرح سے مامون عباسی جو بڑا بیٹا تھا ظاہری طور پر، اس کو حکومت ایک اچھے خاصے علاقے کی مل گئی تھی، لوگ اس کی بیعت میں آ گئے تھے، لیکن اس کو بہرحال ہر طرف سے بغاوتوں کا سامنا تھا اور اپنے بھائی کی طرف سے بھی ایک سامنا بہرحال پریشانی کا تھا، لہٰذا اس نے اس طرح سے عمل کرنا چاہا کہ ہمیں کم سے کم ایک طرف سے بغاوتوں کا جو سلسلہ ہے وہ روک دیا جائے، اور اس کے وزیر نے اس کو صلاح دی کہ اکثر جو لوگ بغاوت کر رہے ہیں وہ علوی ہیں، یعنی امیر المومنین کو ماننے والے ہیں، یا امیر المومنین کی اولاد میں سے امام حسن علیہ السلام کی بہت سی اولادیں تھیں جو حکومت کے خلاف الگ الگ علاقوں میں بغاوت کر رہی تھیں، بغاوت ان دا سینس کہ حکومت کے خلاف عمل کر رہی تھیں۔ لہٰذا اگر ہم بنی ہاشم میں سے کسی فرد کو اپنی حکومت میں شریک کر لیں تو بنی ہاشم کی طرف سے جو خطرہ ہمیں ہے سیاسی طور پر وہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا، اور علوی جو امیر المومنین کے ماننے والے لوگ ہیں وہ بھی آپ کے خلاف عمل نہیں کریں گے۔ لہٰذا اس سیاسی سازش کے تحت مامون نے امام رضا کو مرو اپنی حکومت جو خراسان میں آج کل واقع ہوتا ہے وہاں بلایا، امام رضا مدینے میں تھے، مرو بلایا، اور امام کے سامنے سب سے پہلے خلافت کو پیش کیا کہ آپ خلیفہ بن جائیے۔ تو امام پہلے ولی عہد نہیں بنے، امام سے اس نے کہا آپ خلیفہ بن جائیے۔ امام نے کہا مجھے خلافت نہیں چاہیے، اور اس نے جب اصرار کیا تو امام نے فرمایا کہ تم کیسے خلیفہ، تمہیں کس نے خلیفہ بنایا؟ اگر تمہیں لوگوں نے خلیفہ بنایا ہے تو پھر لوگوں نے تمہیں بنایا ہے، تو مجھے کیسے بنا سکتے ہو؟ اور اگر تمہیں خدا نے خلیفہ بنایا ہے تو جس کو خدا نے خلیفہ بنایا ہے پھر وہ کسی اور کو اپنا خلیفہ نہیں بنائے گا۔ جب تم خلیفہ اگر خدا کے منتخب شدہ ہو تو تمہیں خدا نے انتخاب کیا ہے، اور اگر لوگوں کے منتخب شدہ ہو تب بھی تمہیں انتخاب کیا ہے۔ دونوں ہی سلسلے میں اگر تم منتخب شدہ ہو تو تمہیں اختیار نہیں کسی دوسرے کو منصب کرنے کا۔ یعنی امام نے ایک طرح سے واضح کر دیا کہ نہ تم لوگوں کے بنائے ہوئے خلیفہ ہو اور نہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے خلیفہ ہو، تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے ایسی خلافت کی کہ جو نہ اللہ کی طرف سے ہو اور نہ لوگوں کی طرف سے ہو۔ تو پھر اس نے کہا ٹھیک ہے آپ ولی عہد بن جائیے۔ امام نے کہا مجھے ولایت عہدی بھی نہیں چاہیے۔ تو پھر اس نے فشار کیا، یعنی پریشر میں ڈالا کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر میں آپ کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو آپ کے والد کے ساتھ میرے والد نے کیا، یعنی قتل کر دوں گا۔ اب یہاں امام کو وہ عمل کرنا ہے جس سے ان کی جان کی حفاظت ہو جائے، لہٰذا امام نے کہا ٹھیک ہے میں خلافت کو میں تمہاری ولی عہدی کو قبول کر لوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ نہ میں عزل کروں گا نہ نصب کروں گا۔ یعنی میرے پاس حکومت ہوگی لیکن کسی کام کی نہیں ہوگی، سوری حکومت ہوگی، ایک تصویر ہے، خالی ایک خاکہ ہے بس، نہ میں سگنیچر کروں گا نہ میں اسائن کروں گا نہ میں کسی کو
نہ کسی عمل کو ختم کروں گا نہ کسی عمل کو شروع کروں گا، تو ایسے ولی عہد کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ورنہ ولی عہد کا مطلب یہ کہ بالکل حاکم ہے، وہ بادشاہ کی موجودگی میں بادشاہ ہے، ورنہ اس کی عدم موجودگی میں جو عمل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ جو سسٹم ہوتا ہے وہ اس رہے ولی عہد کا، اس کا بھی ہدف یہی تھا کہ امام بس ولی عہد ہی قبول کر رہے ہیں، چاہے کوئی عمل کرے چاہے نہ کرے۔ اور اس نے اس بات کے اوپر لوگوں سے کہا کہ ان کے بعنوان ولی عہد بیعت کریں۔ پھر امام سے بھی سوال کیا گیا تو امام نے ایک اور جواب دیا۔ امام نے یہ فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ وہ جناب موسیٰ نبی ہے، میں امام ہوں، جناب یوسف نبی ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور جناب یوسف نے خود کہا عزیز مصر سے کہ تم مجھے اپنا وزیر بنا لو تاکہ اس کرائسس سے میں تمہیں باہر نکال لوں۔ اور جب کہ عزیز مصر کافر تھا، ملحد تھا، مشرک تھا، تو ایک نبی خدا نے خود کہا ایک ملحد سے کہ مجھے اپنا وزیر بنا دو، اور خدا نے اس کو نقل کیا اور وہ بن بھی گئے اور وہ تمام مسائل ہوئے۔ یہاں یہ کم سے کم کلمہ پڑھنے والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، اور میں نے نہیں کہا اس سے بنانے کو، اس نے مجھ سے کہا ہے بنانے کو، اس دھمکی کے ساتھ کہ اگر نہیں مانوں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ تو میرا عمل قابل سوال ہے یا جناب یوسف کا عمل قابل سوال ہے؟ تو جہاں جس طرح جناب یوسف نے وہاں امت کی فلاح کے لیے اور امت کی نجات کے لیے اس عمل کو قبول کیا تھا، اسی طرح میں نے اس عمل کو قبول کیا۔ دوسرا امام سے جو دوسرے اب اگر یہ تو ہو گیا علمی جواب، لیکن اگر آپ اس کے الگ سے اثرات دیکھیے تو امام کے ولی عہدی میں آنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ امام اب وہ عمل جو مدینے میں کر رہے تھے وہ عمل ہے وہ مامون کے دربار میں بیٹھ کے کر سکتے تھے، جو علم وہاں سے نشر کر رہے تھے وہ اب حکومت کے سامنے بیٹھ کے نشر کر سکتے تھے۔ کہ اس کے نتیجے میں مامون نے جو بہت سے مناظرے کیے اور مناظرے کے لیے لوگوں کو دعوت دی اور امام سے مناظرے ہوئے اور علمی نشستیں ہوئیں، اس سے فائدہ یہ ہوا کہ معارف اہل بیت علیہ السلام زیادہ سے زیادہ نشر ہوتے چلے گئے، کہ آج بہت سی علمی گتھیاں، فقہ کی گتھیاں، اصول کی گتھیاں جو ہمارے لیے سولو ہوئی ہیں وہ انہی مناظروں کے سبب سولو ہوئی۔ تو امام کا مرو آنے سے علمی فائدہ جامعہ کا بہت زیادہ ہوا، اور دھیرے دھیرے وہ جو نقاب چہرے پہ پڑا تھا علوی ہونے کا اور حاکم حکومت کو پسند کرنے کا اور امیر مومنین کے چاہنے والے ہونے کا دعویٰ جو تھا بنی عباس کا، وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہو گیا اور ظلم کا چہرہ بہرحال آشکار ہو گیا۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ کچھ سوال جو ہیں وہ الگ سے ہیں تاکہ اس پروگرام کی جو افادیت ہے وہ بھی حل ہو جائے، اور کیونکہ ہمارا جو مفہوم ہے یہ بڑا خوبصورت ہے، انشاءاللہ آگے کچھ اور سوالات ہوں گے اس ضمن میں۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں، دلی میں مقیم ہیں، اعجاز حسین صاحب، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جم میں مسلمان اور نان مسلم دونوں آتے ہیں اور زیادہ تر نان مسلم ہوتے ہیں۔ جم میں پسینہ نکلنے کی وجہ سے بینچز اور جہاں پر بیٹھتے ہیں یا جہاں پر ہم اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں اس پر پسینہ لگ جاتا ہے اور کپڑوں میں لگ جاتا ہے۔ باقی سب تو روز اس کی پاکیزگی کے لیے نہا دھویا جا سکتا ہے، لیکن یہ ٹھنڈ میں زیادہ ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے روز روز نہانا مشکل میں پڑتا ہے۔ تو اب میرے لیے رہنمائی فرمائے کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ دو کام کر سکتے ہیں یہ کہ اولاً جم کے لیے لباس کو مخصوص کر لیں اور اسی لباس میں مثلا جم جائیں، پھر اس لباس میں نماز اور وغیرہ سے احتیاط کریں۔ نماز کے لیے ایک الگ پاکیزہ لباس رکھ لیں، کیونکہ نماز زیادہ تر جو طہارت کی شرط ہے اور اس طرح سے مسائل ہے وہ نماز کے لیے ہے، ورنہ باقی زندگی میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا نماز کے لیے پاکیزہ لباس کو الگ کر لیں۔ دوسری بات یہ کہ پورے جسم نجس ہونا تھوڑا سا بعید ہے۔ وہ حصے جسم کے کہ جو زیادہ تر بینچ کے اوپر لیٹتے وقت یا کسی چیز کو چھوتے وقت استعمال ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ہاتھ ہیں یا پیٹھ ہے یا اس طرح کی چیزیں جو جسم اس سے تماس ہو گئے، یعنی جو رطوبت کے ساتھ اس حصے سے لگے گا، وہ عام طور سے پیٹھ ہے یا ہاتھ کا مسئلہ ہے۔ تو اس حصے کو جس کے اوپر ہے کہ یہ حتماً ٹچ ہوا ہے اور تری کے ساتھ ٹچ ہوا ہے، جیسے پسینہ وغیرہ ہے، تو اولاً تو سردی میں اتنا پسینہ آنا مشکل کام ہوتا ہے کہ جس میں رطوبت باقاعدہ ٹرانسفر ہو جائے، لیکن بہرحال جم میں آ سکتا ہے اس طرح کا پسینہ، تو اس حصے کو ہی دھو لینا گرم پانی سے کافی ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود ان کے لیے پانی کا استعمال سخت ہو اور کسی طرح سے بھی نہیں کر سکتے ہوں، حتیٰ گرم پانی بھی استعمال نہیں کر سکتے ہوں، تو کم سے کم لباس اپنا الگ کر لیں نماز کے لیے، اور باقی اپنے ہاتھ کو وضو کے حصوں کو پاک کر لیں، وہی ان کے لیے کافی ہے۔ وَإِلَّا صرف اتنے حصے اگر پورا نہانا نہیں بھی چاہیں تو وہ حصہ جو ٹچ ہوا تھا، مثال کے طور پر بینچ پہ لیٹے ہیں تو پیٹھ ٹچ ہوئی ہے
یا پشت کا حصہ ٹچ ہوا ہے، یا ہاتھ سے جو چیزیں اٹھائی ہیں ورزش کرنے کے لیے، یا لوگوں سے ہاتھ ملایا ہے، تو صرف ہاتھ کا حصہ نجس ہوا ہے، تو پورا نہانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنے ہی حصے کو اگر پاک کر لیں تو ان کے لیے کافی ہے۔ بہت شکریہ آقا۔ اب انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ آپ سے پھر گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب پر جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس تمام ڈسکشن کو اور اس طرح کے تمام پروگرامز کو آپ دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں، تاکہ آپ تمام تر چیزوں سے آگاہ بھی ہوں اور اس کی جانکاری آپ تک پہنچ سکے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔